حدیث کی کتاب الفتح الربانی، حدیث نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید اور اس کے وجود کے اعتراف کے واجب ہونے کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جبکہ تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ الفتح الربانی، حدیث نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید اور اس کے وجود کے اعتراف کے واجب ہونے کا بیان۔ عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے یاقور نامی گدھے پر سوار ہوئے، اس کی رسی کھجور کے پتوں کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ چلیں، میں پیدل ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تم سوار ہو جاؤ۔ بس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ہوا یوں کہ گدھا گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا، معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا، اے معاذ کی ماں کے بیٹے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک جب بندے ایسے ہی کریں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ الفتح الربانی، حدیث نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید اور اس کے وجود کے اعتراف کے واجب ہونے کا بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب سی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث ذکر کی، البتہ اس میں جنت میں داخل کرنے کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور ایک روایت میں یہ زیادتی بھی ہے۔ آخر میں نے کہا،
اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کر کے خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں۔